بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اردو سال اول اور دوم کے پیپر کے سوالات اور ان کے نمبروں کی ترتیب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کا پیپر 100 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ پیپر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ معروضی، جبکہ دوسرا حصہ انشائی کہلاتا ہے۔ بعض طور پر ہم اس کو حصہ انشائیہ کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ حصہ انشائی، اس کے لیے درست لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ حصہ معروضی، اس میں سوال نمبر 1 کل 20 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ 20 منٹ کے اندر ہم نے 20 نمبر کا سوال جو ہے یہ حل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوگی کہ 5 نمبر حصہ اسباق میں سے آئیں گے، 5 نمبر شعری اصطلاحات میں سے آئیں گے، 5 نمبر ادبی اصطلاحات میں سے آئیں گے اور 5 نمبر جو ہیں یہ تذکیر و تانیث میں سے آئیں گے۔ یہ سوال MCQs ٹائپ ہوتا ہے اور کثیر الانتخابی ہوتا ہے۔ کسی ایک درست آپشن کا ہم نے یہاں پر انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو حصہ معروضی میں پہلا سوال 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حصہ انشائی میں سوال نمبر 2 کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ ان 2 اجزاء میں پہلا جزو جو ہے یہ نظم کے اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہی نظم کے 2 اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم نمبروں کی تقسیم کی بات کریں تو ہمارے پاس 1 نمبر شاعر کے نام کا، 1 نمبر نظم کے عنوان کا، 8 نمبر یہاں پر تشریح کے، اور یہ مکمل سوال جو ہے یہ 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سوال نمبر 2 کا جزو ب، ایک ہی غزل کے 3 اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے۔ یہاں پر نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ 1 نمبر شاعر کے نام کا، 3 نمبر ایک شعر کے، 3 نمبر دوسرے شعر کے اور 3 نمبر جو ہے یہ تیسرے شعر کے ہوں گے۔ 3 اشعار ہوں گے، ایک ہی غزل سے پوچھے جائیں گے اور یہاں پر یہ سوال بھی 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 3 حوالہ متن اور سیاق و سباق کی مدد سے کسی ایک نثر پارے کی تشریح کریں۔ یہاں پر یہ بتلاتا چلوں کہ نثر پارے 2 ہوتے ہیں، 2 میں سے کسی ایک کا طالب علم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب کیا جائے جو آسان ہو، جو سمجھ میں آنے والا ہو، جس کا حوالہ متن اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر نمبروں کی تقسیم 1 نمبر مصنف کے نام کا، 1 نمبر سبق کے عنوان کا، 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر کی تشریح جو ہے یہ طالب علم نے کرنی ہوتی ہے۔ تو سوال نمبر 3 میں بھی طالب علم کے پاس چوائس ہوتی ہے اور کسی ایک نثر پارے کا یہاں پر انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آگے اگر بڑھیں تو سوال نمبر 4 درج ذیل نصابی اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کریں، مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ یہاں پر بھی طالب علم کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ 2 نصابی اسباق دیے ہوئے ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے اس سبق کا انتخاب کریں جو آسان ہو اور وضاحت طلب ہو۔ طالب علم کو تمام کے تمام واقعات کا، پیراگراف کی ترتیب کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر ہم نمبروں کی تقسیم کی بات کریں تو 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر جو ہیں یہ سبق کے خلاصے کے ہوتے ہیں جس کو طالب علم نے حل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آگے سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 کے اندر نظم کا عنوان بھی دیا ہوا ہوتا ہے اور شاعر کا نام جو ہے یہ بھی پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نمبر نہیں ہوتا ہے۔ طالب علم کو جو مارکس ملنے ہوتے ہیں وہ نظم کا خلاصہ لکھنے کی وجہ سے ہی ملنے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوال 5 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔
یہاں تک کی ترتیب جو ہے یہ سال اول اور سال دوم کے لیے ایک جیسی ہوگی، جبکہ اس کے بعد کے جو سوالات ہیں ان میں سال اول کے اندر پوچھے جانے والے سوالات اور ہوں گے، جبکہ سال دوم میں پوچھے جانے والے سوالات اور ہوں گے۔ ان کے لیے تمام کے تمام طالب علموں کو الگ سے گائیڈ کیا جائے گا۔ تو اس وقت تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے پہلے ہم نے بات کی تھی سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک سال اول اور سال دوم کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے سال اول کا سوال نمبر 6۔ اس سوال کا تعلق جو ہے وہ سال اول کے تمام تر طالب علموں سے ہے، اور یہ سوال ہے مکالمہ نویسی کا۔ 2 کرداروں کے درمیان دیے گئے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ اس کے اندر آپ کے پاس ایک موضوع ہوگا اور ہم اسی موضوع پر ہی بحث کریں گے، اور کم سے کم جو ہم کو مکالموں کی کرداروں کی تعداد درکار ہوگی وہ 2 ہوگی۔ اس سوال کے اندر چوائس ہوتی ہے، اور یا روداد، روزنامچہ، ان میں سے کوئی ایک چیز پوچھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ چوائس ہوتی ہے، مکالمہ کمپلسری ہے، مگر روداد اور روزنامچہ ان میں سے کوئی سے ایک چیز جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں تمام تر طالب علموں سے یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ روداد اور روزنامچہ ان دونوں کو ضرور یاد کیا کریں۔ بعض دفعہ مکالمہ کسی ایسے موضوع پر آتا ہے جس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس مواد جو ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے، تو ان میں سے جو چیز پوچھی جائے اس کے حوالے سے ہمارے پاس مواد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر نمبروں کی تعداد جو ہے وہ بھی 10 ہوتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7، سال اول کے اندر سوال نمبر 7، درخواست اور رسید۔ درخواست اور رسید، نوٹ میں دیکھیے گا ان میں سے کوئی بھی شے پوچھی جا سکتی ہے، یا درخواست آ سکتی ہے یا اس کے اپوزٹ جو ہے وہ رسید کا سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر بھی نمبروں کی ترتیب جو ہے وہ 10 ہے۔ سوال نمبر 8، پیراگراف کی تلخیص کریں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم اس لفظ کو تخلیص لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے وہ تلخیص ہے۔ نمبروں کی ترتیب پر اگر ہم غور کریں تو 2 نمبر ہوں گے جو ہم اس پیراگراف کا عنوان لکھیں گے اس کے، اور 8 نمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس اس پیراگراف کی تلخیص کے ہوں گے۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے یہ 10 نمبر بنیں گے۔ تو یہاں تک ایک ایسی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے اپنے تمام تر طالب علموں کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ سال اول کے اندر اپنے تمام کے تمام سوالات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہر سوال کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور ہر سوال کی کون سی ترتیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ بتلائیں گے کہ آپ نے ہر سوال کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس پر بات کریں گے۔ ہر ایک سوال کو الگ الگ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔